نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین عزیز وقات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے احترام سادات اور سادات سے بغض نہ رکھو اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شرف سادات اور دیگر بکس کے اندر موجود ہے۔ علامہ مقریزی فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاضل بزرگ یعقوب بن یوسف کرشی مکناسی نے ابو عبداللہ محمد فارسی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ میں سادات مدینۃ الرسول اولاد حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ وہ اہل سنت سے تعصب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں دن کے وقت حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر آواز دی، فرمایا مالی ارادہ تبغض اولادی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری اولاد سے بغض رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا حاشا اللہ یا رسول اللہ، میں ان سے صرف کہ اس لیے قرات کرتا ہوں کہ وہ اہل سنت کے معاملے میں معتصب ہیں۔ آپ نے فرمایا فقہ کا مسئلہ ہے کہ نافرمانی کرنے والا بیٹا نسب سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں بیدار ہوا تو میرے دل سے ان کا بغض زائل ہو چکا تھا، چنانچہ اس کے بعد جب بھی سادات کرام کا کوئی فرد مجھے ملتا تو میں اس کے اکرام میں مبالغہ کرتا رہا، یعنی بہت زیادہ تعریف کرتا رہا۔ اب احترام سادات جو ہے اس پر میں آپ کو یہ شرف سادات میں موجود ہے، اور اس سے علاوہ بھی کئی بکس ہیں ان کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ عراق کا ایک امیر سادات کی بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ اس کی مجلس میں اگر کوئی سید زادے ہوتے تو انہیں صدر میں بٹھاتا، خواہ اس کی مجلس میں کوئی کتنا ہی بڑا مالدار اور صاحب عزت دنیا دار موجود ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاں ایک سید تشریف لائے اور امیر کی خوشی کے لیے سب سے اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ان کا حق بھی یہی تھا کہ اس مجلس میں ایک بلند مرتبہ عالم بھی موجود تھا۔ اسے ان کا اونچی جگہ بیٹھنا سخت ناگوار گزرا اور کوئی غلط بات بھی کہہ دی جس کا امیر نے فوری طور پر کوئی نوٹس نہ لیا اور دوسری بات شروع کر دی۔ جب عالم کے ذہن سے یہ قصہ نکل گیا تو امیر نے پوچھا کیا آپ کا کوئی بیٹا علم حاصل کر رہا ہے؟ عالم نے کہا متن حفظ کر رہا ہے، سبق پڑھتا ہے، میں نے اسے یہ اور وہ پڑھایا ہے، صبح کو فلاں درس لیتا ہے، یعنی تمام حال و وضاحت سے بیان کیا۔ عامر نے کہا تم نے اس کے لیے نسب و شرف کا ایسا بندوبست کیوں نہ کیا جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بن جاتا؟ عالم چونکہ پہلی بات بھول چکا تھا کہنے لگا یہ شرف مرتبہ تعلیم و تربیت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو عنایت الہی ہے کہ اس میں کسب کو داخل نہیں۔ عامر نے چیخ کر کہا اے خبیث، جب تجھے یہ بات معلوم ہے تو پھر سید کے بلند جگہ پر بیٹھنے پر اظہار بیزاری کیوں کیا؟ واللہ اب کبھی میری مجلس میں نہ آنا۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ اسے مجلس سے نکال دیا جائے تو اس کو نکال دیا گیا۔ اور برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی فرمایا اہل بیت پاک سے استاہیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے استاہیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان